بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں آپ کے سامنے القلم سے ذرا جو معاون ایف بی ہے اس پر ذرا جا رہا ہوں کوشچن آنسر کے لیے۔ تو یہاں پر انجینئر عتیق زاہد صاحب نے قرآن و سنت فیس بک پیج پر ایز اے ممبر کوشچن سینڈ کیا ہے، جسے عمر فاروق صاحب نے پوسٹ کیا ہے ہمیں، اور سوال ہے دادا کے نام گر ہے، دادا کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے 3 بیٹیاں اور بیوی وفات پا چکی ہے، صرف ایک بیٹی حیات ہے، وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تفصیل سے رہنمائی فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس موضوع پر میری کم و بیش 5 کتابیں ہیں۔ تو جو سب سے چھوٹی کتاب وہ اویلیبل ہے PDF میں بھی، اور یہاں پر ہمارے یہاں سعودی عرب میں جمعیت الدعوہ والارشاد کے مکتبے میں بھی العریضہ فی الفریضہ کے نام سے یا میراث کے نام سے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور جواب یہاں پر پیش خدمت ہے۔ پہلی بات آپ نے یہاں پر یہ کہا کہ دادا کے نام گھر ہے، کیا دادا کا گھر ہے یا دادا کے نام ہے اور ملکیت کسی اور کی ہے؟ یہ بھی ایک بڑی ٹریجڈی اور المیہ ہے شریعت کے منافی اور شریعت کی خلاف ورزی کے بر صغیر میں۔ یا تو کسی ایک وارث بیوی کے نام کر دیتے ہیں، یا ماں کے نام اپنی پراپرٹی کر دیتے ہیں، یا کسی اور کے نام، بالخصوص جو 7 سمندر پار گلف وغیرہ میں یا یورپ میں لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی معقول عذر نہیں ہے، بلا مجبوری کے اضطراری صورت کے کسی نے اپنی بیوی کے نام یا ماں کے نام یا اپنی پراپرٹی کو ماں باپ میں سے کسی کے نام، کسی قرابت دار کے نام کیا ہے، تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اس سے کینسل کریں اور توبہ استغفار کریں۔ اور اگر کسی نے اپنی پراپرٹی بامر مجبوری یعنی چار و ناچار اضطرارن کی ہے کسی ایک وارث کے نام، چاہے وہ باپ ہوں یا ماں ہوں یا بیوی ہو یا کوئی ایک بیٹا ہو، تو باقاعدہ ایک گواہوں کے دستخط کے ساتھ ایک قانونی لیٹر سیو رکھنا چاہیے زمینی یا پراپرٹی کے کاغذات کے ساتھ کہ یہ اصل ملکیت فلاں بن فلاں کی ہے، فلاں اضطراری اور ایمرجنسی حالات میں بامر مجبوری بدل ناخواستہ فلاں کے نام یہ کرنا پڑا تھا، جو وارثوں میں سے ایک ہیں لیکن اس کے مالک نہیں۔ تو یہ تو ایک فائدے کے طور پر ہم نے مقدمہ ذکر کیا۔ اب سوال کا جواب سنیے۔ آپ کا سوال ہے کہ دادا کے نام گھر ہے۔ بظاہر صورت مسئلہ سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ دادا نے وفات کے بعد جو ترکہ چھوڑا اپنی پراپرٹی اور میراث میں سے وہ ایک گھر ہے۔ تو اب یہ سائل کہتے ہیں کہ ان کے دادا کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، یعنی میت کے 2 بیٹے، کیونکہ وراثت کے سارے مسائل میت کے ارد گرد گردش کرتے ہیں۔ یا میت کہا جاتا ہے کہ میت کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے 3 بیٹیاں اور بیوی وفات پا چکی ہیں۔ بھئی کب وفات پا چکی؟ میت کی وفات سے پہلے یا بعد میں؟ اگر میت کی وفات کے بعد وہ وفات ان کی ہوئی ہے تو یہ ترکے کے حقدار ہوں گے، یعنی میت کی وفات کے وقت جو ان کے بیٹے اور بیٹیاں زندہ تھے باقاعدہ وہ وراثت کے حقدار ہوں گے اللہ کے فرض کردہ نظام وراثت کے مطابق۔ للذکر مثل حظ الانثیین، میت سے متعلق ہے وراثت حقوق ادا کرنے کے بعد۔ ہاں، اگر میت جو آپ کے دادا ہیں ان کی وفات سے پہلے ہی 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں اور بیوی وفات پا چکی ہے، صرف ایک بیٹی باحیات ہیں، جیسے آپ نے یہاں صورت مسئلہ میں سوال کو کلیئر کیا ہے، تو ایک بیٹی کو نصف جائیداد ملے گی۔ اب میت کی اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھی جائیداد ملے گی۔ باقی جو آدھی جائیداد ہے یہ دیکھیں کہ میت کے قریب ترین مرد رشتہ دار کون ہیں،
اور اگر میت جو آپ کے دادا ہیں ان کی بہنیں ہیں تو وہ عصبہ ہوتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے البنات الاخوات مع البنات عصبہ، میت کی بہنیں اور میت کی بیٹیاں صرف بیٹیاں ہوں، اگر جمع ہو جائیں وراثت میں تو یہ بہنیں بھائیوں کے قائم مقام ہوتی ہیں، عصبہ ہوتی ہیں۔ تو میت کی بیٹی کو نصف جائیداد ملے گی، اگر کوئی ایک بہن ہے تو باقی نصف ساری اس کو ملے گی، اور کئی بہن ہیں تو برابر تقسیم ہوں گی، اور میت کے بہن اور بھائی ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت دوسری آدھی جائیداد تقسیم ہوگی۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے، میت جو آپ کے دادا تھے ان کے ورثہ میں صرف ایک بیٹی حیات ہیں، ان کو آدھی جائیداد ملے گی، باقی آدھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور فتوے کے موجب فما بقیہ فلی اولا رجل ذکر، تو جو جائیداد باقی بچی ہے آدھی 50%، تو وہ میت کا جو قریب ترین مرد باحیات ہے اسے ملے گی۔ اگر ایک لیول میں کئی ایک ہیں تو ان میں برابر تقسیم ہوگی، اگر کوئی ایک ہی قریبی مرد رشتہ دار ہے تو باقی آدھی جائیداد اسے ملے گی۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔